جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 116ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں حج کے سفر کی غار حرا کی زیارت کی بات ہو رہی تھی. معصومہ حاجنہ آمنہ کا ذکر آیا. آنسو نہیں رک سکے. جب آپ کسی کو سچے دل سے محبت کرتے ہیں، اسے چاہتے ہیں، تو یہی کیفیت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکتے. میں نے دونوں کا موازنہ کیا چند منٹ میں کہ جب آپ کے دل میں بغض اور نفرت ہے تو پیار محبت کے لیے آنسو نکلتے ہیں، اور اگر بغض ہے، نفرت ہے، تو پھر آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بے نقطے الفاظ نکلتے ہیں. جس طرح آنسوؤں پہ اختیار نہیں رہتا، اس طرح اپنی گفتگو پہ اختیار نہیں رہتا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کون ہے. یہ ایسے ہی ضمناً ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و فراست عطا کرے، کیونکہ بڑا بننے کے لیے بڑے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، دیر پا فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فیصلے جو 10 سال 20 سال بعد بھی ثابت کریں کہ واقعی آپ نے اچھا فیصلہ کیا. آفس میں مجھ جیسے ناچیز کے لیے ترقی کرنی ایک کلرک، ٹائپسٹ، کاؤنٹر سٹاف سے بینک کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنا، اگر میرا عمانی پاسپورٹ ہوتا تو میں آپ سب کو یقین سے کہتا ہوں میں کسی نہ کسی بینک کا CEO ہوتا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا. مجھ میں کوئی الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی. ایک اچھا ورکر وہی ہے جو اپنی آرگنائزیشن میں ہر سیٹ کے کام پہ اس کی آنکھ ہو، اس کو سمجھے، اور اپنے آفیسر کو، اپنے باس کو اپنی ایمانداری، دیانتداری، پنکچویلٹی سے ثابت کرے کہ دوسروں کی نسبت میں واقعی ایک بہتر چوائس ہوں، اور اسے یہ احساس ہو کہ کبھی میں نے اس بندے کو ادھر ادھر کیا تو اس کی جگہ مجھے 2-3 بندوں کی ضرورت پڑے گی. جو دفتر میں بندہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہاں یہ چیز جب 6 7 8 10 12 کام کر رہے ہوں لوگ، وہاں پہ کلیگ سکنس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو مات دکھانی ہے یا نیچا دکھانا ہے. کئی ایک تو چگلی لگا کے دکھاتے ہیں، اور کئی ایک محنت کر کے دکھاتے ہیں. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو باس ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ مثلاً خاموش ہوتے ہیں. انہیں بھی کام سے غرض ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہی کلیہ اپنی فیملی لائف میں، گھریلو لائف میں نافذ کریں تو پھر یہ بہت سی قباحتوں کا باعث بنتا ہے.
جو آفس جاب ہے جو وہاں کے رکھ رکھاؤ ہیں وہیں پہ چھوڑ آئیں. اگر آپ اس طرح کی پھرتیاں فیملی میں گھر میں دکھانی شروع کریں گے تو دوسرے کو واقعی صحیح پیغام پہنچے گا کہ یار دوسرے تو ایسے نہیں کرتے, یہ تو بڑا ایکٹیو ہے, یہ تو بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے. ایکچولی اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں کو انفیریئر اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا ہے, وہ ایکسٹرا کرتا ہے. اس کا قصور نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے. لیکن جو فیملی کے فرد ہوتے ہیں ان کو بڑا غلط میسج جاتا ہے, خاص کر وہ جو اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, خاموش ہوتے ہیں. ایک وہ مجاہد ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے, کچھ وہ مجاہد ہیں جو خاموش ہوتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو ترانے نغمے لکھتے ہیں اور جوانوں کا خون گرماتے ہیں. یہ بھی قسم ہے. تو محبت تو وہ بھی رکھتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں فیملی کے لوگ, وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے, لیکن انسانی فطرت ہے, وہ لازم اس کا اثر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہمارے ساتھ بڑا ایکسٹرا کر رہا ہے. ہم جیسوں کو پڑی ہوتی ہے عادت دفتر میں ایکسٹرا کرنے کی اور نمبر بنانے کی, اپنی جگہ بنانے کی. یہی کلیہ جب ہم فیملی میں استعمال کرتے ہیں تو بہت سوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں نے جو تقریباً 1975 سے 2000 تک 26 سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں, جو بھی بات کروں گا جو تجربہ اخذ کیا ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے, جو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کے لیے ہے. آپ کسی چیز کو غلط مطلب دے لیں, پازیٹیو نیگیٹو. گلاس پانی سے آدھا خالی ہے, گلاس پانی سے آدھا بھرا ہے. اب یہ دیکھنے والے اور بات کرنے والے کی مینٹیلٹی پہ ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے تو کہے گا آدھا بھرا ہے, اگر اس کی مینٹیلٹی نیگیٹو ہے تو کہے گا آدھا خالی ہے. میں کوئی مفکر نہیں ہوں, نہ ہی کسی کو لیکچر دینے آیا ہوں, نہ ہی میں عقل کل ہوں. میں حقیر سا انسان ہوں. موقع ملا ہے اس چینل پہ اپنی بات کرنے کا تو دل کی بات نہ کرنا بھی ناانصافی ہے. شاید کسی کو اچھی لگ جائے, شاید اس سے کسی کو اچھی چیز مل جائے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, میرا چینل سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ آگے بڑی ملاقاتیں باقی ہیں. ابھی میں نے آپ کو یورپ کی سیر کرانی ہے, یہاں میں 1.5-2 سال رہا ہوں. پھر میں ریسٹورانٹ پہ جب پاکستان آیا تو کوئی 1 مہینہ وہاں بھی ڈیوٹی دی ہے. پھر میں نے سپر سٹور رن کیا ہے 17-18 سال, تو اس تجربے میں بھی آپ کو شامل کرنا ہے. اس کے بعد جو میں نے بینک سے سیکھا وہ میں نے اپنے نوجوان جو بینک میں جاب کا شوق رکھتے ہیں, بینکنگ سیکھنا چاہتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ہے, مینول بینکنگ, انٹریز کیسے جنریٹ ہوتی ہیں. ابھی تو آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں, کمپیوٹر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، مجھے بھی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔